لیکن فوج بھی خالی کر چکی ہے. پولیس چوکیاں اندر سے کنڈے لگا کر بند کر دی گئی ہیں، بلکہ بند کمروں کے اندر، وہ بند کمروں میں اور اپنے محلات میں جو چاہے فیصلہ کرتے ہیں، اور حکومت کو ان کے فیصلوں پر انگوٹھا لگانا پڑتا ہے کہ اس ملک میں کوئی سیویلین اتھارٹی اس وقت موجود نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین کرام. آج قومی اسمبلی کے اندر مولانا فضل الرحمان نے اس حکومت کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا. اسمبلی میں کسی کو آنکھ تک نہ اٹھانے دی. مولانا صاحب نے آج واضح طور پر پیغام دے دیا کہ خدا کا واسطہ ہماری جان چھوڑیں. مولانا فضل الرحمان اتنے جذباتی ہوئے کہ پورا ایوان حیران رہ گیا. شہباز شریف اور اس حکومت کو کیا کہا، ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. اس ایوان میں اضطراب، اس ایوان کی ہنگامہ آرائی کو ختم نہیں کر سکے ہیں، اور اس وقت تک اپوزیشن اور حکومت کے بیچ میں اس حد تک بھی کوئی رواداری کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ ہماری بات سن سکیں، ہم اپنی گفتگو پوری کر سکیں اور ہمارا نقطہ نظر آپ سن سکیں. اس کا فکر کس نے کرنا ہے؟ ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ نے اس کے بارے میں سوچنا ہے. اگر گورنمنٹ کوئی غلط فیصلہ کرتی ہے اس کی طرف جانا چاہوں گا، کیونکہ مسئلہ ملک کی سالمیت کا ہے. ملک کی سالمیت کے حوالے سے کم از کم میرے مشاہدات یہ ہیں کہ ملک کی سالمیت کے حوالے سے پالیسی ایوانوں میں نہیں بنائی جا رہی، حکومتی حلقوں میں نہیں بنائی جا رہی، عوام کے مفاد کے خلاف فیصلہ کرتی ہے، ملک کی اکانومی پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو ایک پارلیمانی فورم ہے کہ جہاں اس کو ڈیبیٹ میں لایا جاتا ہے اور اس پر بات کی جاتی ہے کہ حکومت کا یہ اقدام صحیح ہے یا غلط ہے. اور اگر اپوزیشن ایک صحیح تجویز دیتی ہے تو حکومت فراخ دلی سے اس کو قبول کرتی ہے. یہاں تو جہاں اپوزیشن کو کہیں پر ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ایک سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ حکومت کی سائٹ سے بڑی ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ ہو رہا ہے. بلکہ بند کمروں کے اندر ماورائے حکومت، ماورائے سیاست، ماورائے پارلیمان پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں، اور ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم ریاست کی بقا، اس کی سالمیت کے حوالے سے یا کوئی بات کر سکیں یا کوئی تجویز دے سکیں. آج وزیر اعظم صاحب یہاں ہوتے اور ان کے خدمت پہ بصد احترام یہ عرض کرتا کہ قبائلی علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ متصل اضلاع میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، تو شاید وہ یہی کہتے کہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. اگر میرا حکمران جس حیثیت میں بھی ہے ملکی معاملات کے بارے میں اتنا بے خبر ہے، اور مجھے یاد ہے ایک زمانے میں ہم نے مل کر کام کیا ہے، افغانستان ہمارے جرگے جاتے تھے، اور میں نے جب ان سے پوچھا تو ان کو کوئی علم نہیں تھا. کون فیصلے کرتا ہے، کہاں فیصلے کیے جاتے ہیں؟ ذمہ دار تو کل پاکستان ہوگا، ذمہ دار تو حکومت بھی ہوگی اور اپوزیشن بھی ہوگی، ذمہ دار تو پارلیمان ہوگا. عوام کی نظر میں تو ہم ذمہ دار ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی سیویلین اتھارٹی اس وقت موجود نہیں ہے، کوئی نظریاتی سیاست موجود نہیں ہے. مکمل طور پر پاکستان میں خاص اسٹیبلشمنٹ وہ بند کمروں میں اور اپنے محلات میں جو چاہے فیصلہ کرتے ہیں، اور حکومت کو ان کے فیصلوں پر انگوٹھا لگانا پڑتا ہے. ہمیں کچھ یہاں سے نکلنا ہوگا یا نہیں نکلنا ہوگا؟ انہی دبیز پردوں کے پیچھے ہم نے سیاست کرنی ہوگی، ہم نے ملک کو چلانا ہوگا. جناب اسپیکر، میرے علاقے میں ایسے ایریاز ہیں جس کو فوج نے بھی خالی کر دیا ہے. پولیس تو خالی کر چکی تھی. بتا دوں آپ کو، ایوان کو بتانا چاہتا ہوں، وہ علاقے کہ جو پولیس تو خالی کر چکی تھی لیکن فوج بھی خالی کر چکی ہے، اور جہاں پر جنگ ہو اور پولیس بھی نہ ہو اور فوج بھی نہ ہو تو وہ ایریا کس کے قبضے میں ہوگا اور وہاں کس کا ریٹ ہوگا؟ اور دل پہ ہاتھ رکھ کر مجھے کہنا پڑتا ہے، انتہائی درد دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت بلوچستان کے 5 سے 7 اضلاع اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر وہ آزادی کا اعلان کر دیں تو اگلے دن اقوام متحدہ میں ان کی درخواست کو قبول کر لیا جائے گا اور پاکستان کو تقسیم تصور کیا جائے گا. کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟
میری گفتگو کو جذباتی گفتگو نہ سمجھا جائے، میں جذباتی باتیں نہیں کیا کرتا، لیکن حقائق تک پہنچنے کے لیے پارلیمنٹ کو بھی پہنچنا ہوگا اور حکومت کو بھی پہنچنا ہوگا۔ اس وقت جب ہمارا ایوان یہاں بیٹھا ہے، صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع، اس وقت وہاں کوئی حکومت نہیں ہے، وہاں کوئی پولیس نہیں ہے، پولیس چوکیاں اندر سے کنڈے لگا کر بند کر دی گئی ہیں اور پولیس عملہ اس میں محصور ہے، اور سڑکیں اور علاقے اور گلیاں یہ مسلح قوتوں کے ہاتھ میں ہیں۔ کب سوچیں گے ہم ملک کے لیے؟ کب سوچیں گے ہم اس بات کے لیے کہ اس ملک کی بقا کا بھی کوئی سوال ہے؟ آج اگر کوئی بقا کا سوال پیدا کرتا ہے، اس پر چیخ و پکار کرتا ہے، برا منایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی چیخ چیخ کر بولنے کو پسند نہیں کرتا، لیکن مظلوم کی چیخ و پکار کو اللہ بھی سننے کے لیے تیار ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ کوئی شخص بھی اونچی آواز اور چیختے آواز کے ساتھ بات کرے اللہ کو پسند نہیں ہے، سوائے اس آدمی کے جس پر ظلم ہو رہا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جو مضطرب ہے، جو پریشان ہے۔ اور یہاں قانون سازیاں کی جا رہی ہیں۔ پہلے ریاست کو تو مضبوط کرو، پہلے اپنے ریٹ کو تو مضبوط کرو۔ قانون آتا ہے، پاس ہوتی ہی پورے ملک میں نافذ العمل ہوگا، پورا ملک آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو نافذ العمل ہوگا۔ آپ قانون بنا رہے ہیں، کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ صوبوں میں اسمبلیاں ہیں، لیکن صوبوں کے اسمبلیاں بھی عوام کی نمائندہ نہیں ہیں، اور جب بغاوتیں پیدا ہوتی ہیں، جب عوام باہر نکلتے ہیں، تو کوئی منتخب نمائندہ جو آج منتخب کہلاتا ہے وہ پبلک کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور چیف پوزیشن کیوں نہ ہو، وہ عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آپ کا ممبر پارلیمنٹ عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، آپ کا منسٹر عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ عوام اس کو اپنا نمائندہ نہیں سمجھ رہا۔ جنگ ہے نظریات کی اور اتھارٹی کی، سیاست میں جنگ نظریات کی۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی۔ آج مولانا فضل الرحمان اسمبلی میں آپے سے باہر ہو گئے اور حکومت کو کھری کھری سنا دی اور کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم یہ کس طرح سے پاس کروانا چاہتے تھے، جو کام اس ترمیم میں نہیں کر سکے، اب یہ سادہ اکثریت سے قانون پاس کر کے وہ سب کر رہے ہیں۔ یہ سب کرنا ان کو بہت مہنگا پڑے گا، یہ حکومت نہیں چلا سکتے۔ ان کی نااہلی اور نالائکی دیکھیں کہ ملک کے اندر اس وقت کیا صورتحال ہے اور یہ کن کاموں میں پڑے ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ عدلیہ کے نظام کو مفلوج بنانے کی کس طرح حکومت نے کوشش کی۔